کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سا انجینئر جو سٹیم انجنوں سے کھیلتا تھا وہ کیسے ایک ایسا نام بنا گیا جو آج دنیا کی سب سے مہنگی اور لگژری گاڑیوں کی پہچان ہے؟ ایک ایسا نام جسے آج بادشاہوں کی سواری کہا جاتا ہے، لیکن اس کہانی کی شروعات نہ شاہی تھی نہ آسان۔ یہ کہانی ہے بینٹلی کی، ایک ایسے نوجوان کی جس نے خواب دیکھے اور پھر ان خوابوں کو حقیقت میں ڈالا۔ یہ کہانی ہے محنت کی، شوق، ناکامی اور کامیابی۔ یہ کہانی ہے بینٹلی کی۔ سال تھا 1888 کا۔ لندن کے ایک گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے والٹر اوون بینٹلی۔ بچپن سے ہی اسے عام بچوں کے کھلونوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پسند تھا مشینوں سے کھیلنا، پرزے جوڑنا، انجن کھولنا اور گاڑیاں ٹھیک کرنا۔ والدین نے اسے پڑھنے کے لیے اسکول بھیجا، لیکن والٹر کو صرف کتابوں سے باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسے ہر چیز اپنے ہاتھ سے بنانے، چلانے اور پرکھنے کی جنون تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے انجینئرنگ کے ایک ادارے میں داخلہ لیا۔ وہاں اس کی ملاقات ہوئی باپ کے انجنوں سے اور پھر اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اسے باپ سے چلنے والی ٹرینوں کے انجن میں کچھ الگ ہی کشش نظر آئی۔ یہیں سے والٹر نے فیصلہ کر لیا، میری زندگی مشینوں اور انجنوں کے لیے ہے اور میں ایسا انجن بناؤں گا جو دنیا کو حیران کر دے گا۔ پہلی جنگ عظیم کا دور تھا۔ دنیا بارود کے لپیٹ میں تھی اور ہر قوم اپنے بقائے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسی دوران بینٹلی نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اس کے خوابوں کی پہلی سیڑھی بن گیا۔ اس نے ایک نیا ہوائی جہازوں کا انجن بنایا، بینٹلی روٹری انجن۔ یہ انجن اتنا طاقتور، اتنا ہلکا اور اتنا قابل اعتماد تھا کہ برطانوی جنگی طیاروں نے اسی انجن کی مدد سے آسمان پر دشمنوں کو پچھاڑا۔ اس ایجاد نے صرف والٹر کو شہرت دی بلکہ انجینئرنگ کی دنیا میں ایک نیا ستارہ چمک اٹھا۔ جنگ کے بعد والٹر کے دل میں ایک نیا خواب جاگا۔ اب وقت ہے کہ میں وہ گاڑی بناؤں جو دنیا کی سب سے بہترین ہو، اور یوں بنیاد رکھی گئی بینٹلی موٹرز کی۔ سال 1919 لندن میں ایک چھوٹے سے ورک شاپ میں بینٹلی نے بینٹلی موٹرز لمیٹڈ کی بنیاد رکھی۔ وہ چاہتے تھے ایسی گاڑیاں بنائیں جو صرف خوبصورت نہ ہوں بلکہ تیز، طاقتور، پائیدار اور شاہانہ ہوں۔ 1921 میں ان کی پہلی کار بینٹلے 3 لیٹر منظر عام پر آئی۔ یہ گاڑی ایک انجینئرنگ کا شاہکار تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر طبقے، مشہور شخصیات اور ریسنگ ڈرائیور کو پسندیدہ بن گئی۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ لے مینز 24 ہاورز، دنیا کی سب سے سخت ترین کار ریس، بینٹلے نے وہاں بھی داغ بٹھا دی۔ 1924، 1927، 1928، 1929 اور 1930 میں مسلسل جیت حاصل کی۔ بینٹلے بوائز کا نام مشہور ایک ٹیم بنی جو صرف جیتنے نہیں بلکہ تاریخ بنانے آئی تھی۔ بینٹلے صرف ایک گاڑی نہیں رہی، یہ ایک اسٹیٹس، ایک جنون اور ایک شوق کی پہچان بن گئی تھی۔ ہر کامیاب سفر میں ایک موڑ ایسا ضرور آتا ہے جہاں آزمائشیں راستہ روکتی ہیں۔ 1931 میں گریٹ ڈپریشن یعنی عالمی معاشی بحران آیا۔ کاروبار ڈوبنے لگے، بینک دیوالیہ ہونے لگے اور بینٹلی موٹرز بھی اس طوفان سے محفوظ نہ رہ سکی۔ فنڈز کی کمی، خریداروں کی کمی اور مہنگی گاڑیوں کا کم فروخت ہونا، ان تمام وجوہات نے کمپنی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب بینٹلے کو اپنی بنائی ہوئی کمپنی خاموشی سے چھوڑنی پڑی۔ کمپنی کو خرید لیا گیا، وہ بھی ایک حریف کمپنی نے، رولز رائس۔ یہ لمحہ بینٹلے کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رولز رائس کے تحت بینٹلی نے نئی شکلیں اختیار کی، لگژری اور انجینئرنگ کا امزاج بنا۔ مگر وہ ریسنگ ایکسپرٹ، وہ جذبہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا۔ لیکن بینٹلی کی روح کبھی نہیں مری۔ وقت گزرتا گیا، رولز رائس کے سائے میں رہا مگر دلوں پر بینٹلی راج کر رہا تھا۔ پھر آیا سال 1998 جب فوکس ویگن نے بینٹلی کو خرید لیا۔ یہ فیصلہ بینٹلی کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ فوکس ویگن نے نہ صرف جدید ٹیکنالوجی دی بلکہ وہ آزادی
اور پہچان بھی واپس دی جو کبھی بینٹلی کے خوابوں میں تھی۔ 2003 میں بینٹلی کانٹینینٹل لانچ کی گئی، ایک ایسی گاڑی جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ طاقتور انجن، شاندار لک اور کمال کی پرفارمنس، یہ صرف گاڑی نہیں تھی، ایک شاہکار۔ آج بینٹلی ایک ایسا برانڈ ہے جو لگژری، اسپیڈ اور روایت کا کامل امزاج بن چکا ہے۔ آج بینٹلی صرف ایک کمپنی نہیں، ایک طرز زندگی ہے۔ دنیا بھر کے امیر ترین افراد، سیلیبریٹیز، بادشاہ اور بزنس مین، سب کے خوابوں کی سواری بینٹلی ہے۔ 2025 میں بینٹلی کی مالیت $10 ارب سے تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال ہزاروں گاڑیاں دنیا بھر میں فروخت ہوتی ہیں۔ لیکن اس شان و شہرت اور کامیابی کے پیچھے ایک انجینئر کا جنون، محنت اور عزم چھپا ہے۔ بینٹلی کا وہ شخص جو خواب کے انجنوں سے کھیلتا تھا، جس نے جنگ میں انجن بنائے، ریسیں جیتی اور پھر اپنی کمپنی کھو دی مگر ہارا نہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر خواب سچے ہوں، نیت صاف ہو اور محنت بے مثال ہو تو کوئی بحران، کوئی ہار، کوئی رکاوٹ آپ کو تاریخ لکھنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ کہانی ایک خواب کی ہے، یہ کہانی بینٹلی کی ہے۔